جب حضرت یوسف پر زلیخا نے جھوٹا الزام لگایا تو انہیں قید میں ڈال دیا گیا، لیکن حضرت یوسف نے صبر اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھا۔ قید خانہان کے علم و حکمت کو عقید نہیں کر سکا اور جلد ہی وہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں مشہور ہو گئے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے درباری اور جادوگر نہیں دے سکے۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو یاد آیا کہ حضرت یوسف نے قید میں اس کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی تھی۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف کی صلاحیت کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف کو دربار میں بلایا۔ حضرت یوسف نے اللہ کے حکم سے خواب کی تعبیر دے کہ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی، اس کے بعد 7 سال سخت قحط پڑے گا۔ انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں اناج ذخیرہ کیا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں عوام کو مشکلات نہ ہوں۔ بادشاہ حضرت یوسف کی دانا عیاور سچائی سے متاثر ہوا اور انہیں اس منصوبے کھینگرانی کی پیشکش کی، لیکن حضرت یوسف نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے تحقیقات کا حکم دیا اور وہ عورتیں دربار میں بلائی گئیں جنہوں نے ان پر الزام لگایا تھا۔ زلیخا نے آخر کار اعتراف کیا کہ قصور اس کا تھا اور حضرت یوسف بے قصور تھے۔ یوں حضرت یوسف پر لگا الزام ہٹا دیا گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔ اس کے بعد بادشاہ نے انہیں مصر کا وزیر مقرر کر دیا اور ملک کے غلہ خانوں کی ذمہ داری سونپ دی۔ یوں حضرت یوسف ایک قیدی سے بلند ترین عہدے پر پہنچ گئے۔ یہ واقعہ صبر، دیانتداری اور اللہ پر یقین کی طاقت کا ثبوت ہے۔ حضرت یوسف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق اور سچائی آخر کار فتح یاب ہوتے ہیں۔